ایک دن میں اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا تھا، تو وہ بیماری کی شدت سے کافی پریشان تھے اور پریشانی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس تھے۔ انہوں نے مجھے کہہ بھی دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ بھیجے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زندگی دینا چاہتے ہیں یا یہی بیماری آپ کی موت پر ختم ہوتی ہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز جہنم میں نہیں بھیجیں گے، یہ بات میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں اور دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی جہنم نہیں بھیجیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھ لیجئے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، ہر حقیقت کا وجود ہوا کرتا ہے اور ہر وجود کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ جیسے منطق کے اصول میں سے ہیں کہ جب آپ دھوئیں کو دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے کہیں سے، تو یہ دھوئیں کا اٹھنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آگ کا وجود بھی ہے، یعنی دھوئیں کا اٹھنا آگ کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی دھواں بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قہر اور اس کے غضب کی بھی علامتیں ہوا کرتی ہیں زندگی کے اندر، اور اسی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان، رحیم اور غفار بھی مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو ان صفات کی بھی علامتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں انسان کو نظر آتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جہنم کی خوراک پاک خوراک ہے یا ناپاک، حلال خوراک ہوگی یا مردار ہوگی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ جہنم کا جو کھانا ہوگا وہ ناپاک کھانا ہے، پانی بھی ناپاک، خون اور پیپ۔ تو میں نے کہا کہ میرے جاننے والوں میں سے، دوست تو نہیں کہہ سکتا میں انہیں، لیکن جن سے میرا واسطہ پڑتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کتا بھی کھاتے ہیں، بلی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بندر بھی کھاتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں اور سانپ اور چوہے بھی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جانوروں کا پیشاب بھی پیتے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ نے پیاس کی حالت میں پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے کبھی آپ کو کسی جانور کا پیشاب پلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جب بھی پیاس لگی ہے اللہ نے مجھے صاف اور پاک پانی پلایا ہے، کبھی بھی جانور کا پیشاب نہیں پیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کی حالت میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کیا آپ نے کبھی سانپ، چوہے، بندر، کتے، بلی اور سور کا گوشت کبھی کھایا ہے؟ کہا نہیں، اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے مجھے پاک اور طیب کھانا کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی میں یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی غفاری کی دلیل ہے کہ جو اللہ آپ کو دنیا میں ناپاک کھانے نہیں کھلاتے، جو اللہ آپ کو دنیا کی زندگی میں ناپاک پانی نہیں پلاتے، تو وہ مرنے کے بعد آپ کو کیسے ایسی جگہ بیچ سکتے ہیں جہاں کا کھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہوگا، جہاں کا پینا وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہوگا؟ تو جس اللہ نے
آپ کو یہاں پر پاکیزہ کھانے کھلائے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ بھیجیں گے جہاں پر کھانے بھی پاک اور طیب ہوں گے، جہاں کا پانی بھی صاف اور ستھرا ہوگا، جہاں پر کبھی مردار جانور نہیں کھلایا جائے گا، جہاں پر پیپ اور خون اور پسینے نہیں پلائے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بات سے وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور ان کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ میں آپ سے اس بات کو اس لیے شریک کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ سے ایسا گمان رکھ کے اللہ پر کہ جو معاملہ اس کا میری زندگی میں میرے ساتھ ہے تو مرنے کے بعد بھی وہی معاملہ رہے گا۔ اگر وہ کسی کو ناپاک کھانے کھلاتے ہیں، یہ کھلانے والے دنیا میں بھی اللہ ہیں اور آخرت میں بھی اللہ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ یہاں ہم خود کھا رہے ہیں، ہم خود پی رہے ہیں، نہیں، یہ کھلا بھی اللہ رہے ہیں اور پلا بھی اللہ رہے ہیں۔ تو جو اللہ دنیا میں ہمیں پاک اور طیب کھانے کھلاتے ہیں، کبھی بھی ایسی ذات پر بدگمانی نہ کرے کہ وہ مرنے کے بعد ہمیں ناپاک کھانے کھلاتے رہیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اس بات کا یقین ہو ہمارے دل کے اندر کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اور جس طرح وہ دنیا میں ہم سے محبت فرماتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ ہمارا اکرام فرماتے رہیں گے۔